والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو ملکہ الصلاة والسلام بندے پڑھے ہو درود شریف بال کر کے پڑھو میں مختصر گل کرنی ہے تے اعلان کرنا ہے حضور اکثر امیر المجاہدین آپ دا اور آپ نے سونی گلنا توڑے نال کرنی ہے درود شریف بال کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لامحدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت بزم جگر گوش امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت و ساز العلماء غازی وزیر آباد حضرت علامہ صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکات و ملالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا ممتاز اکرم رضوی صاحب دامت برکات و ملالیہ خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ساجد محمود رضوی صاحب دامت برکات و ملالیہ اسیر ناموس رسالت بھائی محمد آصف صاحب اور میری تحریک دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی دے شیر حضور دے نوکر بزم پاک دے اندر مختلف شعبہائے زندگی نال تعلق رکھن والے میرے آقا مولا دے غلام میری دعا ہے مالک میرے سمیت سب دی حاضری قبول فرمائے
خطاب قبلہ صاحب نے فرمانا ہے، میں دو چار گلاں تواڈے نال کرنیاں نے بحیثیت تحریک دے ایک ادنا جے کارکن ادنا جے نوکر ہون دے ایک گل سمجھانی ہے۔ بابا جی فرمانے سن کہ یاد رکھیا جے یا سانو دین سکھا لو یا ساڑے کو دین سکھ لو، اے کوئی گل نہیں ہے کہ تسی بیٹھ کے فیصلے کرو کہ اے ہے تے اے نہیں ہے۔ دین دے معاملے دے اندر وہی بندہ گل کر سکتا ہے جنہوں دین دا پتہ ہوئے۔ حیرت دی بات ہے پینڈ دے وچ نکا جا کلینک کوئی کھول کے بیٹھا ہوئے، وہ ڈاکٹر کسی دی گل نہیں سندا، انہوں کوئی آکے آکھے کہ ٹیکہ نہیں لانا تے میں انہوں کوئی مٹھی جی دوائی دے دے، اگوں جواب آندہ کہ ڈاکٹر میں آکے تو ہیں۔ حیرت دی بات ہے کہ وکیل اپنے جناب موکل دی گل نہیں سندا کہ کیس دے وچ ہے دلیلاں دے میں تے زیادہ بہتر ہو کہندہ وکیل میں آکے تو ہیں۔ جج نو دے فیصلے دو تے ٹوکو تے وہ کہندہ ہے جج میں آکے تو ہیں۔ جرنیل نو جناب اعلیٰ ان دے کم دی طرف توجہ دلاؤ، وہ کہندہ جی محافظ میں آکے تو ہیں۔ حیرت دی بات ہے حضور دا دین اتنا لاوارث آ گیا کہ جیندہ دل کر دے وہی دین دے معاملے دے اندر اپنی رائے دینا شروع کر دے وے۔ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ مولا حسین پاک نے صدیاں پہلے ایک گل دسی، ہر شے چھوڑی جا سکتی ہے، حضور دے دین دا دنیا دے ہوتے نفاذ نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ جس وقت کسی نال اسی گل کرنے ہیں اگوں سانو ایک کوئی جواب ملتا ہے، حضرت آپ مذہبی لوگ ہیں، یہ سیاست سے گورنمنٹ سے آپ کا کوئی کام نہیں، لینا دینا بنتا نہیں ہے۔ اے میں چاہو والدی سرزمین تے مسئلہ سمجھا کے جا رہے ہیں کہ میرے آقا مولا حسین نے یزید دی گورنمنٹ دے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ جنہوں گل سمجھ آئی ہوئے، اٹھائیے جی۔ یزید دی گورنمنٹ دے خلاف آپ نے گل کیتی ہے؟ یزید دے نظام مملکت دے خلاف میدان نکلے نے کہ نہیں نکلے؟ تے آج دے ڈھیر سیانے اگر اس ویلے ہوندے تے انہوں نے بھی یہی کہنا سی کہ حضور چپ کر کے نانا پاک دی مسیح تے بیٹھو، اللہ اللہ کرو، تو آڑے مریدان دی بھی کمی کوئی نہیں، جنتی جوانہ دے سردار ہو، ایڈا وڈا سرٹیفیکیٹ تو انہوں ملے ہے، تو انہوں ضرورت کی ہے انہاں کمائج پہن دی۔ لیکن مولا حسین پاک نے صدیاں پہلے اپنے کردار نال ثابت کیتا، جنہوں اقبال نے اپنے لہجے دسیا، اجازت ہوئے تے پڑھ دے۔ مولا حسین نے دسیا آستانہ بھی شانہ والا تے مسجد بھی شانہ والی تے ممبر بھی شانہ والا، لیکن جدو دین دے ہوتے اوکھا وقت آ جائے پھر یہ چیزاں نہیں دیکھی دیا، پھر تساں کی کرنا ہے قیامت تکاون آلے مسلمان کلمہ پڑھن آلے ہو، یہ رسم خان کا ہی ہے غم و اندوہ دلگیری، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اتھے گلہ کرنا لے کے جناب پیچھے پولیس لگ جاتی ہے، ایجنسیاں لگ جاتی ہیں، فور شیڈولوں میں نام آ جاتا ہے۔ میں کہ سنو اے فور شیڈولاں دیا ساریاں گلنا اوہی نے جو ابن زیاد نے کیتیاں سن، آج بھی ابن خلدون اٹھا کے دیکھو جو تڑیاں انہیں لائیاں اوہی فور شیڈولاں نے آج جالیاں لائیاں۔ تے جس وقت کوفے جو نے آ کے خطبہ دیتا انہیں کیا سنو اے تھے آ کے دوبارہ سانو اسٹام دیو، یعنی انہیں کیا اتھے آکے اپنی زمانت دیو کہ تساں ریاست دے وفادار ہو، تے توڑی برادری وچوں توڑے یاراں وچوں کوئی ساڑھے باغیاں دے خلاف باغیاں دے نال نہیں کھڑا ہویا ساڑھے خلاف، اگر کوئی مل گیا تے اسی ہوندیاں جائیداداں ضبط کرانگے، مال کرکی کرانگے جڑا آج لکھ دے رہے ہیں، جائیداداں ضبط کرانگے، انہاں نو مارانگے کٹانگے فلانا کرانگے۔ یہی تڑیاں ابن زیاد نے دیتیاں، یہی ابن زیاد دے وارثہ جا کے دے دینے، لیکن مولا حسین نے دسیا مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے کربلا وچ آ کے 7 محرم نو پانی بندے، 8 نو بندے، 9 نو بندے، 10 نو بندے، سید آ کے میدان کربلا وچ نانے محمد دی حدیث سنا رہے آئے مَشَامَ ظَالِمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ أَن يُقَوِّيَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، یہ جڑا ظالم دی سپورٹ کی تھی جنہیں ظالم نال کھڑا آیا
انہوں پتہ بھی ہے ظالم ہے، پھر بھی ظالم نال کھڑا ہو گیا، ایو قوے آہو تاکہ انہوں مضبوطی دے گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ظالم دی سپورٹ کرنا والا اسلام میں جو نکل جائے گا۔ مولوی فاروق الحسن دی ذاتی گل نہیں ہے، تو اڈے اندر بیٹھے ہوئے مفتی تے مولانا دی گل ہے، اپنے آپ تو سوال کر، نصیحتاں تو ترائے پاسو سپیکر اتارنا لے، ظالم ہیں کہ کوئی نہ، اپنے اندر تو سوال کر، ممتاز قادری نو پھٹے نہ بنا لے، تے کلبوشن یادو نو آج بھی روٹیاں سرکاری کھوا بنا لے، ظالم ہیں کہ کوئی نہ، وہ ختم نبوت دے حلف نامے بدلنا لے، ظالم ہیں کہ کوئی نہ، تو خود فیصلہ کر، عاشق رسول صدا بنا لے۔ الیکشن تو پہلے تے جناب اعلیٰ عوام دے پریشر تو پہلے ننگے پیر مدینے پھر گیا، اپنے آپنو عاشق رسول صدا بنا لے، چوڑی آسیہ ملونہ نو رہا کرنا لے، تے سید زادیاں تے قبلہ بابا جی جیسے حضور تے دین تے پہرانو پہرے دارانو جیلہ سٹنا لے، ظالم ہیں کہ کوئی نہ، تے 10 مسلمانہ اس ملک دے اندر پاکستان دے آئین تے پاکستان دی ریاست دے خلاف، اسلام دے خلاف قطبے لے کے بےہودہ اور حقوق نسواں مارچ دے واسطے نکلنا، انہاں واسطے آزادی دے ونا لے، تے لبیک نو جیلہ میں سٹنا لے، تے پابندیاں لاونا لے، 10 مسلمان ظالم ہیں کہ کوئی نہ، یہ تیرا اندر آکھے ظالم نے، پھر میں تو انہوں بس اتنی گل کرنا چاہنا، آج موقع ہی نہ دے سامنے ایک کوئی جماعت کھڑی ہے جنہاں نا تحریک لبیک یا رسول اللہ، آج حضور دی عزت واسطے کھڑا ہو جا، باقی یہ کہنا کہ فلانا حکومت سے مل گیا، فلانے آستانے والا چپ ہے، فلانا چپ ہے، میڈیا چپ ہے، ٹی وی چینل چپ ہے، فلانا چپ ہے، میں انہاں دے بارے خود کچھ نہیں کہنا۔ علامہ اقبال فرماندہ ہے یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، جدو کھڑے ہوئے وقت آیا ظالم نے مقابلے، اس ویلے بندہ لمحہ پہ جائے، اگے پیچھے کہنا میں بڑا عاشق ہوں، وہ پیارے ہو، مولا حسین نے اس ویلے فرمایا حل من ناصری انصرنا، ہے کوئی جڑا دین دے معاملے ساڑی مدد کرے، بابا جان فرمانے ہوندے سانا، ایندہ مطلب یہ نہیں سی کہ سامنے آلے یزیدیاں تو مولا حسین نے مدد منگی، ایندہ مطلب یہ سی کہ جملہ لوگاں نو نقل کرن قیامت تک پہنچے، کوئی ہے جو علی اکبر جیسے پتر نو اسلام واسطے دے کے ساڑھے نانے دے دین دیوں میں مدد کرے جی میں ایسا دین واسطے کھڑے ہوئے، کوئی ہے جڑا میرے بھائی عباس دے کٹے بازوان دے یہ منظر نو یاد رکھے اپنا بھائی اسلام واسطے دے وے تے ساڑھے نال کھڑا ہوئے، کوئی ہے جو میرے بھائی ابو بکر عمر عثمان نو جناب اعلیٰ اسلام واسطے قربان ہوندہ وے کہ اس عمر دے بھائی اسلام واسطے دے دے وے تے ساڑھے نانے دے دین دی مدد کرے، کوئی ہے ایسا؟ اگر کوئی ہے تے یاد رکھنا مالک کسے دا قرضہ نہیں رکھ دے، صدیاں بعد کوئی خادم حسین بھی آ جائے، مالک کریم 2.25 کروڑ بندے ان دے جنازے وچ بھیج کے دس دیں دینے جو ساڑھا ہوئے، اسی صدیاں بعد بھی اپنا نوکر بھول دے نہیں، اسی صدیاں بعد اپنے پیرے دار نو لاوارس نہیں چھوڑ دے۔ میرے قبلہ بابا جان آج بھی وہ تصویر توڑے سامنے گزری ہوئے گی، جس وقت آسیہ ملونہ دے معاملے چاہ آپ نے ایک دن پہلے فرمایا سی کل 8 بجے جاؤ کہ بیٹھ جانا سڑک دے کنارے، فیصلہ دین دے مطابق آ جائے تے دعا منگ کے واپس موڑانا، نہیں تے اتھے بیٹھ کے احتجاج کرنا۔ کوئی شورا دا بندہ نہیں پہنچے، بابا جی 8 بجے اس جگہ تے پہنچے، اسی آکیا بابا جی تسی ایک ہی کیتا جذبات تے چاہو کے گرفتاری ہو جاندی تے کی ہوندہ، سونس مردے کلندر نے دسیا
کہ میں مولا حسین دا نوکر میں امام علی مقام دا خادم ایک کو چیز پڑھی ہے اسی دنیا دے ذمہ دار نہیں جو ساڑھے کچھ ہے جو ساڑھے کول ہے جو کچھ ہے اسی او لے کے بیٹھ گیا کہ مالک کو توڑی مرضی ہون سائیں جانن تے گائیں جانن اسی آئے بیٹھے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا کی آیا 10 محرم نو اہل بیت اطہار دیاں قربانیاں 10 محرم نو اہل بیت اطہار دے مقدس لاش میدان کربلا دے اندر 11 محرم دے دن اس ویلے اہل بیت اطہار نو قیدی بڑھا کے جس ویلے قیدیوں والے اٹھان تے بٹھا کے جس ویلے کوفے دی جانب لے جایا جا رہا امام زین العابدین دے پیروں وچ بیڑیاں ہتھاں وچ ہتھ کھڑیاں اے منظر سید دیکھ رہے آیا اس ویلے سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ بے ساختہ اپنے بھائی دے لاشے نو دیکھ کے ارشاد فرمایا یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہادا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو مقطع الاعضاہو میرے نانا توڑے تے لکھا سلام ہونا اے توڑے حسین جو کربلا دی تتی ریت ستے نے جنہیں ہاتھ تے بازو تے گردن چم دے سو آج اپنے بازو تے گردن کٹا لیا توڑے دین واسطے میں بس اتنی گل کہنا چاہنا صدیاں بعد کوئی آکے ہم بڑے عزت والے ہیں اگر آپ کے ساتھ چلے تو جناب تھانے کچہریوں میں جانا پڑے گا آج تک ساڑھے بوہے تے پولیس والا نہیں آیا یہ ساڑھی بے عزتی ہے کہ ساڑھے دروازے تے کوئی آئے میں کہنا چاہنا جنہوں اپنی عزت بڑی لگے ایک واری میدان کربلا تے نظر پانا یزیدیاں دے اس اعلان نو تاریخ دے اندر پڑھنا کہ خیمے وچوں باہر آ جاؤ خیمے جلانے نے سید زادیاں تے امام زین العابدین اہل بیت دے بچے کچھ افراد باہر آون تے خیمے جل جاون بٹھایا جائے سواریاں دوتے اجے تک تے لبیک آلیانا لے جنہی نہ کیتا کہ ساڑھے بھائی دا لاشا پہ ہوئے سامنے ٹکڑے ٹکڑے تے کوئی جنازہ نہ پڑھن دے ہوئے اجے تک تے منظر نہیں آیا تُسی ہونے نالے سانو دیکھ کے چھوڑن دیا گلہ کر دے ہو تے اس لے اگر امام علی مقام دے نالوں دے تو اڈے منظر کیوں دے یہ ہر اس مذہبی تو سوال ہے جو مذہب دے ٹھیکے دار تے صداند آئے لیکن جس ویلے دین دی اساس دین دی بنیاد دین جن دی وجہ تو قیامت تک رہنا ہے اس میرے آقا مولا دی عزت دے معاملے دے اندر گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہنا ہے ساڑھا ہر اس مندے تو ایک کو سوال ہے قبر دے اندر جانا ہے رسول اللہ دیکھ کے کی جواب دینا ہے یا رسول اللہ میری زمین بڑی سی میرا کاروبار بڑا سی میرا مدرسہ بڑا سی میری مسجد بڑی سی تے جے میرے آقا مولا نے فرمایا تیری مسجد کیا میری مسجد نبی دی شان دے برابر ہو سکتی ہے کیا تیرا آستانہ میرے آستانے دے برابر ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ میرے حسین چھوڑے تے پھر تو سارے دے ہوتے میرے حسین آلے رستے تے چلن دی بجائے باطل دے کے کیوں گردن جھکا گیا بس میں یہی گل کر کے اگے اپنی تقریر نو اختتام دی جانب لے کے چلنا چاہنا کہ مولا حسین نے دسیا کہ جس ویلے تو انو اوکھا وقت آئے ایک واری میرے کردار نو یاد کرنا اور ساڑھے بابا جی نے دسیا اس کردار نو یاد بھی کیتا دنیا نو یاد بھی کرایا حتیٰ کہ ساڑھے نوجوان بزرگ بچے ہتھا میں چھت کڑیاں پا کے مسکران دے جیلاں بچ گئے مسکران دے جیلاں بچوں آئے یہی کہندے آئے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ
کربل میں جانا. آئیے جناب اعلیٰ اس موقع دے جس ویلے جناب اعلیٰ ایک قیدی ابن زیاد دے دربار پہنچے. ابن زیاد اس ویلے بڑے فخر نل کہہ رہا ہاں پھر دیکھی ساڑی ریاست دی پاور جی میں کہنا ہوندہ سی فواد چودھری کے ریاست تو پھر ریاست ہوتی ہے نا, ریاست سے ٹکرانا کون سا آسان کام ہے. یہی جملے ابن زیاد نے بولے. پھر دیکھا ریاست سے ٹکرانے کا کیا کام, پھر دیکھی ہماری شان و شوکت, پھر دیکھا ہمارا مرتبہ. اس ویلے امام زین العابدین نے فرمایا مرتبہ تے ساڑھا دیکھیا جائے گا جدو میدان محشر دے اندر میرے نانا محمد آب کوثر دا پیالہ پلا رہے ہوں گے, جدو میرے بابا علی جنت دے ٹکٹ ونڈ رہے ہوں گے, پتہ تے ہو تو چلے گا. بابا جی فرمانے آنے سانا حشر کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بابا جی فرمانے آنے سانا ملتے ہو تو پہنائے ہیں سانو مارن آلے اس ویلے کتے نظر نہیں آنے ہیں, لیکن حضور واسطے مارا کھاون آلے اس ویلے میدان اچھ بلائے جانے نے. ہاں بھئی آ جاؤ جڑے جڑے اس واسطے مارا کھانے ہو کہ لبیک نل کھڑے رہے ہو, جڑے اس واسطے کٹین دے رہے ہو کہ کہندے سو کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ, تاجدار ختم نبوت. یہی قافلہ چلدا چلدا جدو بال بک پہنچے آئے اس وقت جناب اعلیٰ چل دیاں بال بک دے اس سیر دیاں اے میں تاندہ سریاں تاکہ تو انہوں پتہ ہوئے تکلیفہ حق واسطے جتنیاں مرضی آ جاون صدا نہیں رہندیاں, تے حق دے خلاف جڑے آندے نے مد مقابل صدا ہونا دا اقتدار نہیں رہندا. آج صدیاں گزر گئیاں اکھاں نال ویکھ لو نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا. اس صدیاں بعد منظری جی میں آج کربلا ہوئے کہ یزید دا دبدبہ یاد نہیں رہندا, حسین دی عظمت یاد رہندی ہے. ایمیں آج جدو فیض آباد تو گزرنے حکمرانہ دی حکومت شوکت یاد نہیں رہندی ہے, اتھے خادم حسین دی استقامت یاد رہندی ہے. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا. اس صدیاں بعد منظری جی میں آج کربلا ہوئے کہ یزید دا دبدبہ یاد نہیں رہندا, حسین دی عظمت یاد رہندی ہے. ایمیں آج جدو فیض آباد تو گزرنے حکمرانہ دی حکومت شوکت یاد نہیں رہندی ہے, اتھے خادم حسین دی استقامت یاد رہندی ہے. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا. جسے زندہ رکھتی ہے کربلا, جو رہا تو نام حسین کا. اس بال وقت شہر دے اندر جس ویلے اہل بیت اطہار آپ دا قافلہ پہنچے آئے, قیدی جناب اعلیٰ دھوپچ بٹھائے گئے, خیمے لائے گئے بدماشا واسطے. اہل بیت اطہار دھوپچ اس منظر دے بال بک دے شہر وچوں ایک خاتون آئی ہے, صاحب استطاعت خاتون. انہیں جناب اعلیٰ کھاون دی چیزاں, انہیں پاون دے کپڑے چادراں انہیں نالیاں دیا تے کہن دیئے. حق اس وقت دے جناب قافلہ دا جڑا سپاہ سالار سی انہوں کہ تو اجازت دے تاکہ میں قیدیاں نوے چیزاں دے آؤں. خیر انہیں اجازت دیتی. جس ویلے
وہ لے کے کپڑے آئی جی ایک قیدیاں واسطے باقی بی بیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی طرف اشارہ کیتا بی بی پاک دی جانب کے اے ساڑی سربراہ نے تسی ادھر جاؤ انہیں آ کے جناب اعلیٰ جس ویلے رکھے کپڑے آپ نے سوال کیتا اسی بڑی دوروں چلنے ہوں اتھے تک پہنچے کربلا تو بال باغ تک کسے سانو اینج عزت افزائی تے ضیافت نہیں کیتی تو کون ہے بی بی انہیں کہے جی میں نو میری مالکن سیدہ خاتون جنت پاک نے آکھیا سی کدی کوئی قیدی گزرن تے انہوں نے حسن سلوک کریاں ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ کوئی یوسف دی طرح بے قصور بھی ہوندے نے اس واسطے میں اپنی مالکن دے آکھے تے میں انہاں دی وصیت تے عمل کر دیا اے چیزاں لے آندیاں نے جدو سیدہ پاک دا نام سنیا سیدہ زینب فرمان دیا نے ہاں ماں دس کس دور تو بی بی خاتون جنت پاک دی ملازمہ رہی ہیں فرمایا جدو انہاں دے حسنین کریمین چھوٹے ہوندے سان تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پنگوڑے دے اندر میں انہاں نو کھلان دی ہوندی سان اس وقت دی گل ہے جناب جس ویلے خیر آپ نے گل سنی فرمایا اچھا ماں بول تیرے واسطے کی دعا کریے مانگ دس تیرے واسطے کی دعا کریے انہیں کہا جی بی بی دعا کرو میں بچپنش دیکھے سن شہزادے سیدہ دے ہون میں بڑھی ہو گئی ہیں سفر نہیں ہوندہ حسن پاک دا تے پتہ چلے آکے وہ شہید ہو گئے امام حسین تے سیدہ زینب پاک دیا زیارت تے دل کر رہا دعا کرو اللہ میں نو ہمت دے وے تے میں ایک باری انہوں نے دیکھ لوا سیدہ ثانی زہرہ پاک سیدہ زینب فرمان دیا نے لے پھر اممہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے زینب تیرے سامنے موجود ہے نیزے تے قرآن پڑھتا حسین وہ سامنے ہے اے سارے منظر اہل بیت اطہار نے اکھاں دے سامنے برداشت کر کے صرف مالک دے دین واسطے دنیا نو سبق دے چھوڑے آیا تے کو گل یاد رکھ لینا گھر لٹانا سائے کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم او فدا اے خاندان اہل بیت آخری گل جس میں شہزادہ علی اکبر دا قاتل حسین بن نمیر آیا آکے انہیں جناب اعلیٰ پوچھے ہاں جی دسو دروازے تے آواز دیتی آنے کہ جی میں مسافر ہاں کوئی ہے میں نو روٹی دیویں ڈالا کوئی ہے میں نو جڑا رات گزارن واسطے جگہ دیوے امام زین العابدین تشریف لے آئے دیکھ کے فرماندے نے آ جاؤ عزت نال بٹھایا کھانا کھلایا رات نو بستر لا کے دیتا سویرے جس ویلے آپ نماز پڑھ کے تشریف لے آئے فرماندے نے کھانا بناؤ اہل بیت اطہار دے افراد نے آکھیا جی تسی تے روزے نہ لوندے ہو کیندے واسطے کھانا فرمایا مہمان آیا ہے تے ہے ساڈا دشمن کی آکھے گا کہ خالی پیٹ جناب سویرے میں سفر کیتا ہے کھانا لے کے کپڑیاں دے دو جوڑے لے کے سید آیا آکے جناب اعلیٰ سامنے رکھ کے فرمایا کھانا کھا لیتے کپڑے لے جا بدل لمی کپڑے تیرے پرانے تے میلے تے پھٹے پرانے نے انہیں جدو غور کر کے دیکھیا راتوں تے پہچانے آ نہیں جدو دن دی نظر پئی روشنی دے اندر تے کہندہ ہے جی تسی میں نو لگدہ ہے پچھانے آ نہیں آپ نے فرما مسافر ہوندے نے پچھان نو کیے کھانا کھاؤ جدو دوسری تیسری باری انہیں تکرار کیتا امام علی مقام دے شہزادے نے فرمایا اوہ بدبختہ میں تینو ادوں دا جاننا جدو تو پہلی آواز میں نو دیتی میں ادوں پچھانے تو میرے علی اکبر دا قاتل ہے اسا دنیا نو دسنا چاہنے کدی اہل بیت مصطفیٰ توڑے کول آئے سن جو تسا ساڑے نل کیتا او توڑا کردار ہے آج تو در اہل بیت آیا ہے جو اسا کر رہے ہیں وہ حضور دی آل دا کردار ہے بس میں ہی گل کر رہے ہیں یہی سیاست یہی طرز عمل اہل بیت اطہار تو ساڑے لیڈران نے سکھیا ساڑے قبلہ بابا جی سکھیا ساڑے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین نظوی سکھیا یہی تے وجہ بڑی جس ویلے آکے عمر ڈار دا گھر ٹوٹیا شہریار آفریدی دے اہل خانہ نل بدتمیزی ہوئی اے میرا ہی امیر سی جنہیں آکھیا کہ میری لڑائی عمران خان نال ہے میری لڑائی عمران دے ساتھیاں عثمان ڈار عمر ڈار تے شہریار نال ہے انہاں دیاں تھیاں بہناں نال نہیں ہے انہاں دیاں ماما نال نہیں ہے اے برداشت نہیں کیتا جائے گا بلکہ پنجابی دے اندر جملہ بولیا
تیری میری کی ہوندی دھی تے جھلیا دھی اے سیاست سانو در اہل بیت تو سکتی نہیں دشمنیاں اپنی جگہ تے مخالفتاں اپنی جگہ تے لیکن دشمن دی بھی عزت دے معاملے دے اندر حساس ہونا ہے در اہل بیت اطہار تو ملے ہون تو ایک سوال ہے آپ اپنے آپ تو ایک سوال کرو اسی تے گئے رسول اللہ واسطے اسی تے جیلن دیکھیاں حضور دی عزت واسطے اسی تے گئے ناموس مصطفیٰ واسطے آج تسی کہندے ہو ایسی کوئی نہیں آج فلانی شے کوئی نہیں تے اے بھی نہیں تے او بھی نہیں آج پہلی رات تے تو آڈیاں کھاں سوچ جاندیاں نے پہلی رات تسی پچھان تو باہر ہو جاندے ہو یاد آیا کہ 3 مہینے نظر بندی تو بعد پھر مسلسل ویدن سی آئی اے ماڈل ٹاؤن دے ریمانڈ تو بعد جس ویلے امیر المجاہدین کوٹج پیش ہوئے تے دیکھن آلیاں دیکھیا چہرے تے اس ویلے بھی مسکراہٹ سے دیکھن آلیاں نے اس ویلے دیکھیا تے آپ نے فرمایا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ اے 3-4 دور حکومت توڑے سامنے گزرے نے زرداری صاحب دا خان صاحب دا میاں صاحبان دا مشرف دا چودھری صاحبان دا اس سارے دور حکومت دے بجٹ گوگل تو چیک کر لو سب دے دور حکومت دے مندران واسطے ارباں روپے گرجیاں واسطے اور جناب باقی گردواریاں واسطے ارباں روپے حتیٰ کہ انہاں دی عیاشیاں واسطے ارباں روپے جے کوئی بجٹ کوئی شے نہیں تے قرآن واسطے نہیں مسجد واسطے نہیں مدرسے واسطے نہیں دین دے مرکز واسطے نہیں اے سارے بمائے خان صاحب بمائے انہاں تو پہلے تے انہاں تو باقی جماعتاں تسی ایمانداری نال دسو ایک پاسے کفر دی نمائندگی سارے ایک کھڑے ہون ایک واسطے انہاں دے مقابلے دے اندر ایک پاسے تحریک لبیک حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے کھڑی ہوئے سود دے خاتمے واسطے کھڑی ہوئے دسو تو آڈا اندر اجے بھی نہیں بولدا کہ حضور دا نظام تخت آنا چاہیے ہے نبی دا دین تخت آنا چاہیے ہے اگر حضور دا دین تخت آنا چاہیے ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولو آیا آیا دین آیا 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 دین آیا سود نہ چلایا تو ملک نہیں چلے گا یہ نہ ہوا تو ملک نہیں چلے گا تو ساں فیصلہ کرنا ہے رب رسول نال جنگ آلیاں نو لے کے آنا ہے اللہ نبی نال جنگ کرنا آلیاں نو لے آنا ہے کہ نبی پاک دی عزت دے جھنڈے چکن آلیاں نو لے آنا ہے تو ساں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے مولوی تو انہوں کی سمجھان اور ایک گل یاد رکھنا ایسے شعر تو بعد صاحبزادہ صاحب نے دعوت دین لگا کہ ساڑھے وڈے سانو دس گئے کہ دین اپنی پاور نال کھڑا ہے تے قیامت تک روے گا انشاءاللہ جڑا اندرال ٹکرائے گا برباد ہو جائے گا رہی گل حضور دے دین دی تے کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تشریف لے آمدن ایک سے امیر المجاہدین استاذ العلماء غازی وزیر آباد حضرت علامہ صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک